سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق من قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر کر ختم ہونے والا ہے، اختتامی مراحل میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے، پیار کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو پیدا کیا ہے وہ کمزور مخلوق ہے. خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور ہے. اور کمزور مخلوق سے کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جی جو اس طرح کے غلط کام کرے گا تو اس کو جہنم میں بھی پہنچنا ہے اس کے بدلے میں، جو کہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے. اگر اس طرح کا کوئی نظام اللہ تعالیٰ مقرر نہ کرے تو دنیا میں پھر ظالم اور مظلوم کی تمیز ختم ہو جائے. ایک انسان جو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچ جاتا ہے تو اس بچنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسا باعث جو انسان کو برائی سے روکے اور جو انسان کو برائی سے بچائے، ظلم سے روکے. اس کے لیے ضرور کوئی سوچ چاہیے. عدل کے تقاضے اس تصور کے بغیر ممکن نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ تو اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی، سزا کا نظام کیوں مقرر کیا، تو یہ ایک سمجھے کہ غفلت والا اور ناسمجھی پر مبنی سوال ہے. اگر ایسے ہو تو پھر دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حسین اور ان کے نام لیوا، حضرت حسین اور حسینی کردار ادا کرنے والے اور یزید کے پیروکار برابر ہو جائے؟ پھر تو اگر عدل کا یہ نظام نہ ہو پھر تو کہانی ختم ہو جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے برابری کرنے کے لیے، بیلنس برقرار کرنے کے لیے، دنیا میں عدل کے تقاضوں کو، انصاف کو پورا پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کوئی نظام ہو جس میں انسان اس چیز سے ڈر جائے اور ڈر کر وہ غلطیوں کے ارتکاب سے رک جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہو جہنم ہو، سزا ہو، پکڑ ہو، گرفت ہو. اس کے بغیر تو انسان قابو میں نہیں آتا ہے. اس کا قابو میں نہ آنا یہ بھی اس کی کمزوری ہے. جو ضعیف کا آنا یہ بھی اس کی کمزوری ہے. تو ایک طرف یہ نظام بھی چلانا ہے، عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تقاضوں
تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی۔ جہاں بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اللہ کے بندوں کا ان کے کردار کی بنیاد پر، تو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی معافی تلافی کی کوئی شکل ہے، جہاں پر بالکل ممکن نہ ہو اور بالکل اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر سزا اور بدلے کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف عدل کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی رحمت کی مجبوری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک ماں انسان سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں کی محبت سے 100 گنا زیادہ، ایک روایت میں 70 گنا اور ایک روایت میں 100 گنا زیادہ، ماں کی محبت سے 100 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہے اپنے بندوں کے لیے، تو اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، اور ساتھ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے، اور فرمایا کہ میرے بندے تو میری طرف نہ پیدل چل کے آئے گا، یعنی ایک قدم اٹھا کے آئے گا تو میری رحمت 1 میل آگے بڑھ کر تیرا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام کے لیے جو ایک خاص لقب مرحمت فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ ذکر کیا کہ حضور اپنی امت کے لیے اپنے دل میں بے پناہ شفقتیں، محبتیں، اور اپنی امت کے لیے بے پناہ ایثار اور ہمدردی کے جذبے، اور اپنی امت کے لیے ایک ایسی شفقت اور ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسی فکر کہ اس رحمت کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں ختم کر دیا، رحمت للعالمین ہے۔ وہ رحمت حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ صرف مسلمان تک محدود نہیں ہے، اور وہ صرف انسانی جان تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو اتنا عام کر دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے، ما کان ما یکون، اولین آخرین، چھوٹے بڑے، رطب و یابس، یہ بحری اور بری، یہ خاکی اور افلاکی، ناری اور نوری، عرشی اور فرشی، اللہ کی جو مخلوق ہے، بحر و بر، شام و سحر، کائنات کے ایک ایک ذرے اور درختوں کے ایک ایک پتے اور اس بارش کے ایک ایک قطرے کے لیے جو کچھ اس کل کائنات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، تو وہ بھی رحمت ہے۔ اور اسلام کے لیے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کا ایک مختصر تعارف کیا ہے، اور اسلام کا اپنے پیروکاروں کے لیے سمجھے کہ اسلام کا کیا جذبہ ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے جتنے ضابطے ہیں، اسلام کے جتنے اصول ہیں، وہ سارے اصول اور سارے ضابطے ان کا خلاصہ کیا ہے ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تشریح بیان کی، پوری تشریح بیان کر دی کہ اسلام میں کیا رکھا ہے اور اسلام اپنے پیروکاروں کو کیا دیتا ہے۔ ایک جملے میں پوری ایک ایسی حقیقت جامعیت کے ساتھ سمیٹ کر ایک جملے میں رکھ دی کہ اسلام الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ صرف خیرخواہی نہیں، سراپا خیرخواہی ہے۔
کا کوئی حکم اور اسلام کا کوئی تقاضا، اپنے ماننے والوں سے اسلام کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ، اور جو اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے یہ کام کریں اور اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے یہ کام نہ کریں، اس کرنے والے کاموں میں جو اسلام چاہتا ہے کہ کام کرے ماننے والے اور جو چاہتا ہے کہ نہ کرے، ہاتھ دو میں اس کے پیچھے وہ خیرخواہی رکھی ہوئی ہے، وہ خیرخواہی کہ اس خیرخواہی کو بیان کرنے کے لیے، اس خیرخواہی کی پوری حقیقت اعلیٰ کرنے کے لیے اور اس خیرخواہی کی پوری شکل اور اس خیرخواہی کو اپنی تمام تر تقاضوں کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ ایسا ممکن نہیں ہے جو اسلام کی اس خیرخواہی کا احاطہ کر سکے۔ یعنی اتنی زیادہ خیرخواہی ہے اسلام میں، اسلام کے حکموں پر عمل کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ غضب پر مقدم ہو۔ ایک اوپر سے اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا وہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اور ان کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے بارے میں کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صرف اس آیت پر نہ ایک آیت ہے اور اللہ اس میں بتاتے ہیں کہ جو پیغمبر میں نے تمہاری طرف مبعوث فرمائے ہیں اور جس نبی کو خیرخواہی، رحمتوں اور شفقتوں کے، کامیابیوں، کامرانیوں کے پیغام دے کر انسانیت کی طرف میں نے مبعوث کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس پیغمبر کے دل میں، اس پیغمبر کی زندگی میں، اس پیغمبر کی شخصیت میں، اس پیغمبر کے کردار میں، اس پیغمبر کی جد و جہد میں اور اس پیغمبر کے نظریے اور مشن میں، اس پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات میں آپ لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے، اللہ اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف جن کو میں نے نبی بنا کر بھیجا، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے امام، اور صرف نبیوں کے امام نہیں، خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ختم کرنے کا جو ایک آخری سلسلہ انتہا ہے، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ وہ جو آئے ہیں اللہ ان کا تعارف کراتے ہیں، کیا ہے، من انفسکم، مانوس کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کہ وہ کوئی ماوراء فطرت مخلوق نہیں ہے۔ پیغمبر انسان یہ سوچے، ابھی بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ انبیاء تو بڑے لوگ تھے، وہ تو یہ کام کر سکتے تھے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کا جواب دیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ انبیاء کوئی اور مخلوق ہے اور ہم کوئی اور مخلوق ہے، اور ہم تو ان کی بات اور ان کا پیغام نہیں مان سکتے ہیں، کوئی بیچ میں اجنبیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا اندازہ نہیں ہے، تو کسی بھی اجنبی سے آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس جانے میں، اس کا پیغام قبول کرنے میں جھجک ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تردد کو کیسے دور کیا؟ فرمایا من انفسکم، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی پیغمبر بھیجتے تو فرشتوں میں سے، نہیں، اللہ نے انسانوں میں سے، یہ مطلب ہے من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، افضلیت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ عام انسان ہے، عام انسان
لیکن ہے انسان۔ اس ترتیب کو اللہ نے مانوس کر دیا کہ وہ تمہارے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز امتیوں کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز امتیوں کو نقصان پہنچائے، جو چیز امت کو کسی اذیت میں مبتلا کرے، تو یہ بات اس امت کے بانی اور اس امت کے سردار اور اس امت کے نبی کو برداشت نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز مشقت میں ڈال دے۔ دنیا کی معمولی سی مشقت ہوتی ہے نا، وہ ایک ماں نہیں گوارا کرتی ہے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا کر لے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم کا ایندھن بنے؟ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعارف کراتا ہے کیا لائے گا تمہارے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ اگلا ایک جملہ اللہ نے استعمال کیا، حریص علیکم، حریص علیکم۔ حرص سادہ اگر ہم ترجمہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ پیغمبر کو تمہاری بھلائی کی حرص ہے، تمہارے فائدے کی حرص ہے، اور یعنی تمہاری خوشی کی حرص ہے۔ یہ مطلب سیدھا یہی ہے۔ لیکن چونکہ حرص کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی حریص ہے، تو یہ کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھتے۔ حریص کوئی اچھا لفظ اور حرص کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دل کرتا ہے کہ ان کا نام جب آدمی لینا تو بہت کچھ آدمی القاب لگا کے نام لے لے، لیکن وہ پھر جب اپنے الفاظ پہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ کیا ہے، اور ہمارے الفاظ ان کی شخصیت کا کیا احاطہ کریں گے۔ ان کو کوئی بڑا انعام ملا، کوئی یہ جو ہمیشہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے، مجھے کوئی اس کی پوری ترتیب معلوم نہیں ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، بعض مرتبہ جو لوگ انعام کے لیے مقرر کرتے ہیں سالانہ، بڑے گزشتہ دنوں میں بھی کچھ ہوا تھا، وہ جو قاری حنیف جنتی صاحب کو بھی اس میں وہ کیا دیتے ہیں حکومت کی بڑوں کی طرف سے، صدر صاحب کوئی ستارہ امتیاز اور بھی کوئی لفظ ہے اس میں، اسی طرح ستارہ امتیاز، اس کو کچھ ایک خاص اصطلاح ہے، گولڈ میڈل، کوئی اور بھی اصطلاح ہے جو آپ مجھے نہیں معلوم تو آپ سب کو نہیں معلوم، وہ ان کو ملا نا۔ یعنی آپ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ انعام، ان کو کوئی بہت بڑا انعام اور اعزاز کا کوئی گولڈ میڈل ملا۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس گولڈ میڈل پر جامعہ حقانیہ اکوڑا ہٹن کے محتمم ہے موجود، اور ہمارے رفاق المدارس کے بڑے سرپرستوں میں سے ہیں، اور شہید اسلام، شہید ناموس رسالت، مجاہد اسلام، فادر آف مجاہدین، ابو المجاہدین، جہاد کے علمبردار، اور کیا کہوں، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا انوار الحق صاحب جو موجود جامعہ حقانیہ کے محتمم ہیں، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ وہ جو میڈل حضرت کو ملا نا، اس میڈل کے ملنے سے حضرت کی شخصیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہاں اس میڈل کے زبردست اور شاندار تبصرہ کیا، کہا کہ یہ میڈل خوش نصیب ہے جو حضرت کو ملا نا، جو بعد میں کسی کو ملے گا نا، کسی اور کو، تو تاریخ میں کہا جائے گا یار اس شخص کو وہ میڈل ملا ہے جو تقی عثمانی کو ملا تھا۔ سمجھ آئیے، اتنی بڑی ہستی اور ایک عظیم شخصیت، وہ ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، آسان ترجمہ، تو اس لفظ حریصوں کا ترجمہ حضرت نے لکھا ہے۔ ہم جیسے ناسمجھ اور یعنی طالب علم کمزور
معلومات والے، علم تو بہت بڑی چیز ہے نا جو ہمارے پاس ہے، یہ تو معلومات ہے۔ علم تو علماء حقیقی معنی میں جیسے امام ابو حنیفہ ہے، جیسے امام احمد بن حنبل ہے، اور جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر امت مسلمہ کے سر پہ جاری اور ساری رکھے۔ آمین۔ ترجمہ کیا ہم کرتے تو اس میں کوئی بیعدبی کا پہلو ہوتا، پھر حضرت کو اللہ نے کیا مہارت دی ہے، اردو زبان کی فصاحت پر انتہا درجے کی مہارت، عربی زبان پر کیا مہارت، اور پھر انگریزی زبان پر اور علوم اور فنون پر، قدیم اور جدید پر، ہر اعتبار سے پوری دسترس۔ تو جو انہوں نے ترجمہ کیا اس ترجمے کا کیا حق ادا کیا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، وہ وہی کر سکتا ہے۔ حریص علیکم، پیغمبر تمہارے بارے میں حریص ہے، مجھ جیسا طالب علم یہی ترجمہ کرے گا۔ اور حضرت نے اس ترجمے کا ایک ایسا حق ادا کیا کہ حریص علیکم، پیغمبر کیا ہے تمہارے لیے، حریص علیکم، فرمایا حریص علیکم کا ترجمہ جو حضرت نے کیا ہے وہ سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جسے تمہاری بھلائی کی دھند لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر امت کے لیے کیا ہے، امت کے لیے بھلائی، جس کے دل میں، جس کو ہمیشہ امت کی بھلائی کی دھن لگی رہتی ہے، وہ پیغمبر ہے۔ اور یہ تعارف کون کراتا ہے؟ اللہ، حریص علیکم۔ اور اس کا ترجمہ حضرت شیخ الاسلام نے کیا یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر تمہاری طرف آئے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ ان کو ہر وقت تمہاری بھلائی کی دھن لگی رہتی ہے۔ اور آگے جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، مسلمانوں کے لیے دل میں انتہائی درجے کی نرمی پانے والے، شفقت پانے والے، اور رحیم انتہائی درجے کے مہربان، یہ پیغمبر کا تعارف ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے رضا پر مقدم ہے، اور جو نبی تمہاری طرف آئے وہ کیا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اور جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ کیا ہے، خیر خواہی، الدین نصیحہ، صرف خیر خواہی نہیں، سراپا خیر خواہی۔ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ انسان وہ کر لے اور اس میں اس انسان کے لیے بہتری اور خیر خواہی کا تصور موجود نہ ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر وہی بات سامنے آتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے کیسے بچاتے ہیں، اس جہنم سے بچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے، کوئی بہانہ مل جائے نا، بچنے کا بہانہ مل جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، استاد کے سامنے استاد دیکھتے ہیں طالب علم نے کوئی شرارت کی، اب استاد چاہتے ہیں کہ طالب علم آئندہ شرارت بھی نہ کرے اور سزا سے بھی بچ جائے۔ استاد یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سزا مل جائے، لیکن سزا دینا اس لیے ضروری ہوتی ہے بعض مرتبہ تعلیم کہ آئندہ کوئی خرابی نہ ہو۔ اس وجہ سے جہنم کا تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ چاہتے نہیں ہے کہ جل جائے، لیکن ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہنم کا نظام ہو۔ اب استاد طالب علم کی اس شرارت پر اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو معاف کرنے کے لیے استاد ذہن میں بہت تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ اچھا کہ طالب علم سے پوچھا کہ یہ کام تم نے یہ شرارت کی ہے؟ طالب علم کہتا ہے جی میں نے کی ہے۔ تو استاد آگے سے کہتے ہیں اچھا تمہاری تو بہت سزا بنتی ہے، لیکن چونکہ تم نے سچ بولا ہے۔ اب استاد دل میں نا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ بھی مل جائے کہ وہ سزا سے بھی بچ جائے اور ساتھ تربیت بھی ہو جائے۔ تو استاد طالب علم کو کہتے ہیں کہ تم نے شرارت کی ہے، تمہاری سزا بنتی ہے، لیکن تم نے چونکہ سچ بولا ہے، اس سچ کے نتیجے میں تمہیں ابھی چھوڑتے ہیں اور آئندہ خیال کرو اگر شرارت کی تو پھر سزا ملے گی۔ استاد کے دل میں یہ شفقت ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو سزا سے بچانے کے لیے دل میں تدبیریں بنا رہا ہے۔ ماں باپ کے دل میں محبت اور ہمدردی کے احساسات ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو 70 ماہ سے زیادہ ہے، جو 100 ماہ سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اس محبت کے بہانے اللہ ڈھونڈتا ہے، اس محبت اور رحمت کی بنیاد پہ اپنے بندوں کے لیے ایسا بہانہ مل جائے کہ یہ کیسے جہنم سے بچ جائے۔ بہانے اللہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، باتوں باتوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا، کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا کہ تو جہنمی ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ نے کہا اس سے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب جب یہ کہہ دیا، پشیمان ہو گئے، کیا طلاق تو نہیں دینی چاہیے، یہ تو غلط کام ہو گیا۔ تو علماء سے مسئلہ پوچھا کہ جی میں نے یہ بات کی۔ اب علماء نے سیدھا کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک مبہم چیز پہ تم نے معلق کر کے طلاق دی، یہ فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، یہ فیصلہ کدھر ہوگا؟ تو اب اس کا مطلب ہے کہ مبہم اور نامعلوم چیز پر معلق کر دیا ہے تو تعلیم ختم ہو گئی، اور یہی کہا جائے گا کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، حضرت نے فرمایا کہ زندگی کی کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، ایسا کوئی کردار پیش کرو کہ زندگی میں ایک مرتبہ کوئی گناہ کا موقع تم نے اللہ کے در سے ظاہر کیا ہو۔ انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے اور وہ اس طور پہ گناہ کو چھوڑتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا کہ دن کے وقت آرام کرنے کے لیے آج کل کے زمانے میں تو گھر کے اندر پنکھا لگا ہوا ہے، اے سی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے، اور ہماری زبان پر ایک لفظ ہے کہ کچھ بھی نہیں، اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر کبھی بھی زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے۔ تو یہ بادشاہ وقت ہے، اور جس نے اتنا کچھ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں اے سی تو دور کی بات ہے کہ پنکھا بھی لگا ہو، وہ دن کو آرام کرنے کے لیے باہر درخت کے سائے میں جا کے آرام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد جو دن کے وقت آرام کے لیے جگہ بنی تھی، اور روزانہ کوئی نہ کوئی شخص جگہ بنانے کا اہتمام کرتا۔ اچھا کہتا ہے میں پہنچا، خادمہ نے ملازمہ نے ادھر انتظام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور خادمہ کو میں نے گناہ پہ مجبور کیا۔ بادشاہ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، انکار تو نہیں کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ گناہ کے لیے آمادہ ہو گئی تو وہ رو پڑی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اب کسی کو نہ ہدایت کا ایک موقع ایسا اللہ دیتا ہے، کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کی عقل سلیم ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں ہر بات کو، ہم تو ہر بات کو الٹا لیتے ہیں۔ اب اس کی ایک تعبیر بھی ہو سکتی تھی کہ بادشاہ کہتا کہ تم ہو کون؟ ادھر ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فرعون سے بھی زیادہ بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے حافظ حسین احمد صاحب نے اپنے واقعہ بیان کیا کہ اکبر بگٹی کی ملاقات کے لیے گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، نواب اکبر بگٹی، کہتے اس کی ملاقات کے لیے گئے۔ ہم نے کہا کہ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے کوئی جائے نماز کوئی چیز مانگی، تو کہتے کہ اکبر بگٹی کے گھر کا کوئی بچہ پوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، 12 کے گھر کا کوئی بچہ، وہ پوچھتا ہے بگٹی صاحب سے کہ یہ لوگ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ بات عبرت کی ہے۔
وہ بچہ کہتا ہے آگے سے، ٹھیک ہے نا، جو ذہن بناتے ہیں یا تربیت کیسے کرتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے، اس بات پر سب نے استغفر اللہ کہنا ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی خدا سے ڈرتے ہیں، استغفر اللہ۔ بادشاہ کہہ سکتا تھا، آج کل اگر کوئی نہ کسی کو کوئی اس طرح کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ خدا سے ڈرو، یہ کام مت کرو، اور خدا سے ڈرو، کوئی دین کی بات پہ عمل کرو، تو آگے سے بادشاہ نہیں، عام لوگ جواب دیتے ہیں یار کہ تو بڑا کوئی بننا چاہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بننا چاہتا ہے تو مجھے باتیں سکھانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا انعام ہوتا ہے جس کو اللہ گناہ کا موقع ملتا ہے اور اللہ اس گناہ سے بچاتا ہے نا، ایک اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، باندی تو ملازمہ ہے، وہ تو غریب ہے، وہ قسم پرس ہے، اور اس کے پاس تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اس نے کیا نعمتیں دے دی ہے جو پھر بھی اس حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اس حال میں بھی قسم پرسی میں بھی وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ ملازمہ اگر اللہ سے ڈرتی ہے اس قسم پرسی کے عالم میں، تو پھر میرے اوپر اللہ کے کتنے انعام ہیں، جس نے مجھے بادشاہت دے دی، جس نے مجھے سیاہ سفید کا مالک بنایا، مطلق العنان حکمران بنایا، لاؤ لشکر دیے، خزانے دیے، عزتوں کے منصب پہ بٹھایا۔ بادشاہ کہتا ہے پھر تو میں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ باندی اگر اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے داستان بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس وقت سوچا، میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، دنیا کا کوئی شخص مجھے گناہ سے روک نہیں سکتا تھا، باندی بھی میرے علاوہ مجھ سے بڑے منصب پہ کوئی نہیں تھا کہ وہ جا کے اپنی فریاد لے جاتی، لیکن میں اللہ سے ڈرا، صرف اللہ کے ڈر سے میں نے اس باندی کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے گناہ کا جو ارادہ کر لیا تھا میں نے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہے نا، پھر میں آپ کو، امام شافعی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میں زمانہ بادشاہ نے کہا کیا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو 3 طلاق ہے، تو امام شافعی نے فرمایا کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے، اور تو نے جو 3 طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے وہ طلاق نہیں ہوئی اور تو انشاءاللہ جنتی ہے۔ علماء اس طرح کی بات قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا جو نظام رکھا ہے، کوئی شخص بھی بغیر صنعت کے کمزور بات کرے گا، بہت قابل احترام استاد کیوں نہیں ہوگا؟ استاد آگے مصلی پہ کھڑا ہے، قرآن سنا رہا ہے استاد کا۔ اس وقت ہمارے ملک میں مذہبی اعتبار سے اگر کوئی بہت بڑا نام ہے، پہلے بھی میں نے لیا مثال کے طور پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور اس میں انسان بھول جاتا ہے، بھول گئے، کوئی غلطی کر دی، پیچھے ایک حفظ کا طالب علم پیچھے کھڑا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ طالب علم یہ سوچ کے خاموش ہو جائے گا کہ چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان سے یہ نماز میں غلطی ہو گئی ہے تو میں لقمہ نہیں دیتا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا کہ میں دین کی حفاظت کروں گا، تو دین کی حفاظت کا اللہ نے جو نظام مقرر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت پر ایسے چوکیدار کھڑے کر دیے، پہرے دار کھڑے کر دیے۔ میں یہ چوکیدار اور پہرے دار کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں، کیوں کہ معاشرے کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، تو ٹھیکیدار نہیں ہے مولوی دین کا، اور یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ تقی عثمانی صاحب بھی غلط پڑھے تو چھوٹا سا بچہ لقمہ
دے گا، نہیں دے گا تو پھر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن میں نے اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، تو اس حفاظت کا جو نظام ہے وہ درام برام ہو جائے گا۔ اس سے بچانے کے لیے پھر اللہ نے یہ نظام مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی عالم کئی تحقیق کرتے کوئی لغزش کر جاتا ہے اور غلط ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے، تو باقی جو علماء ہوتے ہیں وہ ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے جی غلط بات ہے اس کو قبول، یہ حفاظت کا نظام ہے۔ تو بادشاہ نے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ کو یعنی فتویٰ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے اور بچت ہو گئی ہے، تو علماء کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دلیل مانگی کہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، لوگوں میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس بات سے ڈر گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں نے تو کیمرے لگائے ہیں، جہاں پر کیمرہ نہیں ہوگا تو وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی، اور جہاں پر پولیس نہیں ہے وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی، جہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ اور شدید پیاس لگی ہے، شدید پیاس اپنے گھر کے کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ملامت کرنے والا بھی، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر اس وقت یہ پانی پی لیتا ہے تو اس سے کوئی پوچھ اچھا کیوں نہیں پیتا ہے؟ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا کتنی، اس تصور کو میں نا امام شافعی کے جواب سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ پیاس لگی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے اور پانی نہیں پی رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا ہے؟ ایک احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز۔ اس وجہ سے اسلام باقی مذاہب سے، اسلام کا قانون باقی دنیا کے قوانین سے، اسلام کا آئین باقی دنیا کے تمام تر آئین اور لاز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہاں تو برائی کو روکنے کے لیے کوئی کھڑا ہے تو برائی نہیں ہوگی، اور اسلام کا تو یہ عادت ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور بالکل گھر کے کونے میں بیٹھا ہے اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گشت کر رہے ہیں، ماں بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ پانی ڈال دو، دودھ پورا کر لو، مقدار پوری کرنی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی۔ ماں کہہ رہی ہے امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو باتیں پسند آئی، ایک تو اس وقت کے حکمران ہے، اچھا اور ایک غریب بچی کا حکمران صرف نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین اور اللہ کے نبی کے جانشین ہے، اور حضرت عمر کی شان یہ ہے، رعب یہ ہے، عظمت یہ ہے، اللہ اکبر۔ ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوائیں حکم مانتی ہے، سمندر کو خط لکھتا ہے، اس کی پانی کی سطح کم نہیں ہوتی ہے، اور زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو ایڑی مار کے کہتے ہیں کہ رک جا، تجھ پر میں نے انصاف کیا ہے، تو زمین رکتی ہے۔ اور شان یہ ہے کہ شیطان عمر کے سامنے نہیں آ سکتا، اور شان یہ ہے کہ بولتا فرش کے اوپر ہے، اور حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ عرش بری سے قرآن اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شان ہے نا، شان ہے۔
اتنے بڑے اس بچی کا کردار پسند آیا اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اور اسی بچی کی اولاد میں آگے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ رشتے کا انتخاب ہے معیار۔ آج ہم کہتے ہیں رشتے ناکام ہے، کیوں ناکام ہے؟ جس چیز میں لالچ ہو، غرض ہو، مادے کی چمک ہو، خدا کی قسم ہے وہ سفر کبھی بھی اپنی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسرا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ جملہ پسند آیا، بہت پسند آیا، اور اس جملے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا۔ آگے جا رہے، پیچھے جا رہے، جدھر جا رہے، تکیہ کلام بنایا، گنگنا رہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو کیا کہا؟ اچھا وہ روزے کی بات کر رہا تھا، روزہ کس کے ڈر سے نہیں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پیاس اور بھوک برداشت کر رہا ہے، اور یہ احساس کرتا ہے کہ اس وقت باقی تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے برداشت ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا بادشاہ کو کہ تو جنتی ہے؟ کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور گناہ سے رک گیا۔ روزہ توڑنا، بولے روزہ توڑنا اور روزہ رکھنا، روزہ نہیں توڑ رہا ہے، گناہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر روزہ نہیں توڑ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب روزہ نہیں توڑ رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، اور اس بدلے میں اپنے آپ کو خواہش سے روک رہا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے کردار کے حامل لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی، کوئی بہانہ مل جائے نا، چھوٹا سا بہانہ کرنے کو، چھوٹا سا کردار ہے، اور اللہ کے ڈر سے کیا، اللہ کی رحمت کا نظام جوش میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیسے معاف کر دیتے ہیں؟ رمضان مغفرت کا مہینہ، رمضان اپنے گناہ بخشوانے کا مہینہ، اور سارا رمضان نہیں ہو سکا تو رمضان کے آخر میں جا کے بھی استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اپنے گناہوں پہ روئے، آنسو بہائے، یا اللہ کی قدر ہم نہیں کر سکے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نظام جوش میں ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت کا۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے توبہ کر لی، اللہ سے صلح کر لی، دل سے گناہوں کو برا جان کر چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، یہ سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے در پہ حاضر ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے معافی مانگ کر استغفار کرے گا، جو سچی توبہ کرے گا، میں کیا کروں گا؟ لوگ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے در پہ کیسے جاؤں، اب تو مجھے شرم آ رہی ہے، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، کائنات میں موجود جتنے درخت ہیں ان کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، اور آسمان سے اترنے والے بارش کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے گناہوں کی مقدار کائنات میں پھیلے ہوئے ذرات کی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ اتنے کیوں نہ ہو کہ ان گناہوں کو اگر زمین پر تمہارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائے اور آسمان کی بلندی تک ان رجسٹروں کو پہنچا دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک
انا الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ میرے بندوں کو خبر دو، قرآن کریم کا ترجمہ، مطلب اور قرآن کا اسلوب جس کو سمجھ میں آتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرے نا، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس انداز پہ غور کرے تو اللہ کے در پہ جانے سے دل شرمائے گا۔ اور اللہ کا قرآن پھر اعلان کرتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، تم ڈرو نہیں، میرے در پہ آؤ۔ تم گھبراتے ہو میرے گناہ زیادہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو، تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، رب تعالیٰ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، تمہارے دامن پھیلانے میں تاخیر ہے، اور تمہارا اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تو تاخیر ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اور جو آیت پہلے پڑھی ہے نا اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں صرف معاف بھی نہیں کروں گا، صرف معاف بھی نہیں، یہ نہیں کہ صرف معاف کر دوں گا، معاف بھی کر دوں گا، اور وہ سارے گناہوں کا کیا ہوگا جو کیا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں سچے دل سے توبہ کر کے آؤ گے، جتنے گناہ کیے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ استعمال کیا، آج عجیب بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار نام آتا ہے، دعا کی نا اللہ کے سامنے مناجات کی، یا اللہ میں مانگتا ہوں، کیا مناجات کی؟ الیک الہ الخلق ارفع رغبتی وان کنت یا ذا المن والجود مجرما، یا اللہ میں اپنی بخشش کی عادت تیرے دروازے پہ لے کر آیا ہوں، اور یا اللہ مجھے معلوم ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ الیک الہ الخلق ارفع رغبتی وان کنت یا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبی وضاقت مذاہبی جعلت الرجاء منی لعفوک سلما، ہر طرف سے ناامیدی ہو گئی، اپنا بیگانوں نے اولاد نے بھی رخ موڑ لیا، کمر جھک گئی، جیب خالی ہو گئی، اور عصا لڑکڑانے لگے، ہاتھوں میں عصا آ گیا، سہاروں کے محتاج ہو گئے، بساکیوں پہ چلتے ہیں۔ اس عالم میں جب ساری دنیا نے ٹکرا دیا، ایک اس عالم میں اللہ کے در پہ آتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے ہر طرف سے ذہنی سہاروں نے جواب دے دیا، مایوس کر دیا، اپنے گھر سے اور اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹایا، تو کہتے ہیں الہ العالمین اس وقت تو صرف دل کا عالم ہی ہے، جعلت الرجاء منی لعفوک سلما، رب تعالیٰ پھر میں نے اپنی امیدوں کو یا اللہ اور بخشش کی جتنی امید ہے یا اللہ ساری امیدوں کا مرکز تیری ذات پاک کو ہی بنا لیا۔ اور جو جملہ نقل کرنے لگا ہوں نا وہ اب ہے تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوک ربی کان عفوک اعظما، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈر گیا، شرما گیا، لیکن یا اللہ جب میں نے تیری رحمت کو دیکھا اور اپنے گناہوں کا موازنہ اللہ تیری رحمت کے ساتھ کر لیا، تو یا اللہ پھر میں نے تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے بہت زیادہ پایا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کراچی میں سیوریج کا نظام سمندر میں جا کے ڈالا ہے، سیوریج کا بہت کروڑوں کی آبادی کی گندگی جا کے جو ادھر گرتی ہے نا، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ ساری گندگی سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور گندگی کا وجود مٹ جاتا ہے۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن فرماتے تھے کہ بہت زیادہ بھی ہو، جب اللہ کی رحمت کی ایک لہر متوجہ ہوگی تو
پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر. یہ اللہ کی رحمت کے بہانے ہیں. ان رحمت کے بہانوں میں ایک رمضان ہے. اللہ نے دیا ہے سارے دن جو گزر گئے غفلت میں، اب اس احساس کے ساتھ اللہ کے در کے اندر حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ غفلت میں گزر گئے، جو دن باقی ہیں وہ تڑپ کر کٹ کر ڈوب کر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی ذات کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا کر ماں سے اللہ سے بالکل لا تعلق ہو کر معافی کی پکی امید اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے. ہمارے جانے میں دیر ہے، اللہ کے دینے میں دیر. واخر دعوانا